بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 185 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآن کی 10ویں وجہ قرآن کی دلوں میں تاثیر کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے اعجاز قرآن کی 9ویں وجہ قرآن کریم کا انسانی ضروریات کی تکمیل کرنا، اس کے حوالے سے تفسیر پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں قرآن کے اعجاز کی 10ویں وجہ قرآن کریم کی دلوں میں زبردست تاثیر جو ہے اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہ بھی وجوہ اعجاز میں سے ایک زبردست وجہ ہے کہ قرآن نے اپنوں اور پرایوں کے دلوں میں تاثیر پیدا کی ہے، ایسی تاثیر کہ اس تاثیر کا نتیجہ تھا کہ مشرکین خود بھی راتوں کو مسلمانوں سے قرآن سننے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کی تلاوت کے وقت انہوں نے جو ہے وہ شور مچانے کی تلقین کی، اپنے ساتھیوں کو ایک دوسرے کو تلقین کرتے تاکہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یعنی ایک تو جو لوگ قرآن کریم کو ماننے والے تھے، مسلمان تھے، ان کے دلوں کے اندر تاثیر تو پیدا کی قرآن نے، لیکن جو وہ تھے نہ ماننے والے تھے، جو کہ منکر تھے، قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، ان کے دلوں میں بھی ایسی تاثیر قرآن کریم نے پیدا کی، اور قرآن کریم کی تاثیر ایسی بیٹھ جاتی کہ وہ راتوں کو جو ہے وہ چھپ چھپ کر مسلمانوں کا قرآن پڑھنا سنتے تھے، مسلمانوں کی تلاوت سنتے تھے، کیونکہ ایک عجیب قسم کی تاثیر ہے، دلوں کو سکون بخشتا ہے، اس لیے وہ بھی جو ہے اس کو سنتے تھے۔ اور اسی وجہ سے کہ اس تاثیر کے ڈر کی وجہ سے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں تلقین کر رکھی تھی کہ کسی کو قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوں تو سننے نہیں دینا، اگر سنے گا کوئی تو اس کے دل میں یہ تاثیر کر دے گا اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں تو تم قرآن مت سنو اور شور مچاؤ، تاکہ کسی کو اس کی آواز سنائی نہ دے اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور یہ کافر باہم آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کے بیچ میں شور و غل مچا دیا کرو، یعنی اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنانے لگیں تو بیچ میں شور و شرابہ مچا دو کہ اس وجہ سے تم ہی غالب رہو گے، اس تدبیر سے تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ قرآن کریم کی تاثیر کے ڈر سے ہی قرآن سننے سے جو ہے وہ دوسروں کو، تاکہ کسی کے دل میں تاثیر پیدا نہ ہو، اثر نہ دکھا دے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو شور مچا دیا کرتے تھے۔ قرآن کی اسی تاثیر ہی کی بدولت جو زبردست تاثیر ہے قرآن کریم کے اندر، بڑے بڑے کفر کے سردار اور شدید ترین مخالفین جو تھے وہ بھی اسلام کے جو ہے حلقے میں داخل ہوئے اور اس کے سائے تلے پناہ لی۔ ان جو ہے وہ رؤساء میں سے اور ان سرداروں میں سے سر فہرست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرات جو تھے یہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، رؤساء عرب تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنی شدید ترین مخالفت کے باوجود جب قرآن سنا تو ان کے دل میں ایک ایسا اثر ہوا، ایک ایسی تاثیر ہوئی قرآن کی کہ یہ اسلام کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تو دین دشمنی کتنے سخت تھے، شدید ترین دشمن تھے اسلام کے، اور ان کی جو ہے وہ دشمنی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ ان کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ اگر خطاب کا گدھا بھی ایمان لے آئے تو بھی عمر ایمان نہیں لائے گا، یعنی ان کا جو ایمان لانا ہے وہ اس قدر محال لگ رہا تھا لوگوں کو کہ وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے، کیونکہ بہت سخت دشمن تھے اسلام کے شروع میں۔ لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اپنی تلوار لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے جو ہے وہ گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے لو، بعد میں محمد کو قتل کرنا اور ان کو بعد میں جو ہے ان کی طرف جانا۔
تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی بہن کی خبر لو۔ جب بہن کے گھر پہنچے جو کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھیں، تو وہ جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں اور بڑے شدید غصے میں ہیں اور جو ہے وہ ڈر کے مارے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلاوت کر رہے تھے وہ انہوں نے چھپا دیا۔ انہوں نے اصرار کیے کہ مجھے دکھائیں کیا پڑھ رہے تھے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا جی اگر دکھایا تو یہ مار دیں گے۔ بڑی مشکل سے ہمت کر کے انہوں نے دکھایا اور کہا کہ پڑھ کے سناؤ۔ جب انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ ایک ایسا اثر ہوا کہ فوراً اپنے ارادے سے توبہ کی اور وہیں سے جو ہے کہا کہ مجھے لے جاؤ، میں آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور وہاں سے پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بڑا مشہور قصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ آج کے بعد نماز مسلمان خانہ کعبہ میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور ان کی سرداری کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور مسلمان جو پہلے چھپ چھپ کر نمازیں بھی پڑھتے تھے ان کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی تائید حاصل ہو گئی اور ایک طاقت حاصل ہو گئی حضرت عمر کے اسلام لانے سے۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام قرآن کی تاثیر ہی کا نتیجہ ہے جو کہ اعجاز قرآن کی وجوہات میں سے ایک زبردست وجہ ہے۔ تأثیر القرآن فی القلوب ومن وجوہ اعجاز القرآن ذلك التأثیر البالغ الذي احدثه في قلوب اتباعه واعدائه حتى لقد بلغ من شدة التأثیر ان المشرکین انفسهم كانوا يخرجون في جنح الليل يستمعون الى تلاوة القرآن من المسلمین وحتى تواصوا فيما بينهم الا يستمعوا الى القرآن وان يرفعوا اصواتهم بالزجيج حينما يتلوه محمد لئلا يؤمن به الناس وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اعجاز قرآن کی 10ویں وجہ قرآن کی دلوں میں تاثیر۔ اعجاز قرآن کی وجوہات میں سے ایک وہ زبردست تاثیر بھی ہے جو قرآن نے اپنوں کے اور پرایوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، یہاں تک کہ قرآن کی قوت تاثیر اس حد تک جا پہنچی کہ مشرکین بذات خود مسلمانوں سے تلاوت کلام سننے کے لیے رات کے پہروں میں نکل پڑتے، اور اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن نہ سننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھتے وقت شور و غل مچانے کی تلقین کرتے تاکہ کوئی شخص آپ پر ایمان نہ لے آئے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور یہ کافر باہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کے بیچ میں شور و غل مچا دیا کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَأْثِيرِ الْقُرْآنِ فِي الْقُلُوبِ أَنْ يَفِيَ إِلَى ظِلَالِهِ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَهُ وَأَعْظَمُهُمْ عِنَادًا فَيُسْلِمُ كَثِيرٌ مِنْ هؤلاء الزُّعَمَاءِ وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ وأسيد بن حزير رضي الله عنهم وغيرهم من القادة والرؤساء هذا هو عمر بن الخطاب الذي يبلغ من شدة قسوته على المسلمين أن يقول فيه أحدهم والله لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب والذي يبلغ من شدة أعدائه أن يتقلد سيفه بالظهيرة ثم يخرج ليفتش عن محمد صلى الله عليه وسلم ليقتله ثم لا يأتي المساء إلا وقد رجع معتنقا للإسلام بسبب بضع آيات سمعها في بيت أخته من سعيد بن زيد رضی اللہ عنہ والقصة مشہورة۔ وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَأْثِيرِ الْقُرْآنِ فِي الْقُلُوبِ، اور قرآن کی دلوں میں تاثیر یہاں تک پہنچی کہ اس کے سخت ترین دشمن اور شدید ترین مخالفین نے بھی اس کے سائے تلے پناہ لی۔ رؤسائے عرب اور سرداران کفر میں سر فہرست حضرت عمر بن خطاب، سعید بن معاذ، اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ ہیں، وہ بھی اسی کے سائے تلے آ گئے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی شدید ترین بے رحمی مسلمانوں کے خلاف اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ ان کے متعلق کہا کرتے بخدا عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خطاب کا گدھا ایمان نہ لے آئے، یعنی عمر کا ایمان لانا مطلب اس کا یہ ہے کہ محال ہے، ممکن نہیں ہے۔
والذی یبلغ من شدت اعدائہ، حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی عداوت میں شدت کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ ان یتقلد سیفہ بالظہیرۃ، ایک دن اپنی تلوار گلے میں لٹکائی دوپہر کے وقت، ثم یخرج لیفتش عن محمد، پھر وہ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، لیقتلہ، تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے اپنی بہن کے گھر میں حضرت سعید بن زید سے چند آیات قرآنیہ سننے کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہو کر لوٹے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بہت مشہور ہے، والقصۃ مشہورۃ۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی 10ویں وجہ، قرآن کی دلوں میں تاثیر کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تاثیر کی وجہ سے کون سے سرداران کفر اسلام میں داخل ہوئے؟ اور نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا کیا واقعہ ہے؟ ان دونوں سوالوں کا اختصار کے ساتھ آپ نے کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔